اب یہاں راز اور راجوں سے پردہ اٹھانے لگے. یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہ اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے. پلان اتروائے اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکر میں جملہ کہہ دیا ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف. پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے, رسول چاہے کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. دوسری دلیل دینے لگا سرکار, نبی نے سین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی, سینے ہوئے مصلے پہ سجدہ نہیں ہوتا. کائنات کی دو حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہو, وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں. ہاں اترے تھے پلان, لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. بلال کا پلان, مقداد کا پلان, حذیفہ کا پلان, عمار کا پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا. تمہاری قسمت جگائیں, یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش سے تخت آتا, آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی. اونٹوں سے پلان, کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی. خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے. خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجا ہے, نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے. اونٹوں کے پلان اتروا لے. رب نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے. ہم نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے, کہ جب بھی اونٹ دیکھے انہیں علی یاد آیا. پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا, کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا, اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا. چلا گیا کائنات کا رسول, کھڑے ہوئے رسول پلان پہ. 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں, 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی. شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے, الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی. 4500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے علماء نے غدیر پہ لکھی. رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے. 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے, جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی. 80,000 صحابہ یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ. 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا, 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا. مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی, میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنے, ایک بھی صحابی نے نہیں کہا. شور بڑا ہے. 7 اونٹ تھے ان کے, اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے. اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں, رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے. وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے, 1.25 لاکھ اونٹ, 80,000 بندہ ہے, 80,000 اونٹ, 80,000 اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں. اب پتا چلا کہ عالیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی. اس کو کہا رسول نے کائنات کی ہر چیز وہیں پر رک. رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھا, جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. میں نے کہا جیسے معراج پہ نظام رکا تھا, چپ ہو گئے. معراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا, یہاں بھی ہاتھ دکھانا ہے. معراج والا ہاتھ, معراج والا ہاتھ. واللہ با حسین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑے جائے. میرے بھائی منظر ممبر پہ نوکری دی ہے, ان سے ممبر کی قسم دے کے پوچھے. 3 دن پڑھا ہے میں نے سڈنی میں غدیر, ایک دن بھی یہ راز پڑھے. وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 3 دن ایسا کیوں نہیں پڑھا. جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہے. 13 یا 14 سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ. مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا. یہ جو مالک عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے. جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا, آدمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو, جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل, میں ذرہ بھی نہیں. یہ عطا ہے سیدہ کی, امین ہے, آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے. اتنے مجمع کو نبی نے یوں چپ کروایا. جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں, جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے چھپکی نہیں, جس ووٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے, جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے, جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی, جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی. نظام کائنات کو روک کے 3 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا. یوں روکا نبی نے نظام, کیونکہ ولایت نافذ پہلے ہوئی تھی. میں ارواحین میں یوم الست خدا نے روحوں سے کہا تھا ولایت علی کو پیش کیا, انسانوں نے نہیں. کیا پھولوں نے بھی قبول کیا, پتھروں نے قبول کیا. یہ بڑی لمبی بحث اشرا ہو جائے گا کس چیز نے کب علی کی ولایت کو قبول کی. پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کی, پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزے نے علی کی ولایت کو قبول کی.
راز ہے علی کی ولایت. اب اس گلی میں داخل ہونا نہیں چاہتا, آئے سیدھا سیدھا غدیر میں رہے. عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ, روحوں نے قبول کر لی, انبیاء نے قبول کر لی. قبول وہاں کی تھی, اقرار تھا غدیر میں. یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے, 1.25 صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانا. حسین کی عزت کی قسم ہے, ماننے والی کیا بات ہے. 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے ہوئے تھے, عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے تھے. رازوں میں سے راز اٹھاؤں, بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہے. ترس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا, اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے. سو فرماتے اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا, تھوڑا سا تعامل کیا. خدا نے یوں پر سینے, حسین سے پر لینے نہیں آیا تھا, حسین کے ہاتھوں پہ علی ولی اللہ پر وہاں نافذ کی تھی. جہاں اقرار تھا, جہاں اقرار کرنا تھا روحوں نے. عرب کے بٹو نبی کی نظر میں تھے, ان کو نہیں منوانا تھا. 18,000 عالمین, 7 زمینیں نیچے 7 آسمانوں پر, 18,000 عالمین. اب یہ تو علماء کی بحث ہے نا, جا کے پوچھنا کہ ایک عالم میں کتنی کائناتیں ہوتی ہیں, ایک کائنات میں کتنی کہکشائیں ہوتی ہیں, ایک کہکشاں میں کتنے سورج ہوتے ہیں, ایک سورج کے نیچے کتنی دنیایں ہوتی ہیں. 18,000 عالم کی کائنات کی کہکشائیں, کہکشاؤں کے سورج کی زمین, زمینوں میں ایک جگہ, اس جگہ کی کچی مسجد, اور اس کچی مسجد میں بیٹھ کے مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے. مجھے میرے شہنشاہ کے اختیار ہی نہیں پتے, پتہ نہیں کتنے بڑے بادشاہ کا نام علی ہے. تیرے علی ولی اللہ پڑھنے سے علی بڑھ جائے گا, چھوڑنے سے علی گھٹ جائے گا. آدم سے لے کے آج تک مومن علی کو مانتے جائیں, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. علی سے لے کے آج تک منکر علی کو چھوڑتے جائیں, علی کا گھٹتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو مار جائے, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا. خود کے دروازے کھلتے جا رہا ہوں. 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا ہے. غدیر کے راز پڑھ رہا ہوں, یوں کھڑا کر کے یوں ہاتھ پکڑے بلند کے, نہ کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا. رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا. نبوت چھپ رہی تھی, امامت نو ہو رہی تھی. سامنے والوں کو دکھا کے کہا, پہلے نبی نے اقرار لیا, النبی اولا بالمومنین من انفسہم. قرآن کی آیت پڑھی نبی نے. کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے. اولا کا لفظ آیا, جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار, مولا سے مراد حاکم. میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں. آیت پڑھی میرے نبی نے, النبی اولا, نبی اولا ہے, حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں. سب نے کہا ہم بلا, ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا کیا میں تمہارا سب سے زیادہ جانوں کا حقدار ہوں؟ میں اولا ہوں. سب نے کہا اولا ہے. پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے. بتاؤ اولا ہوں؟ یا رسول اللہ اولا ہے. علی اٹھا گیا, من کنت اولا, جس کی جان کا میں حاکم, اس کی جان کا علی حاکم. اب پتا چلا کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے علی سے کیوں پوچھا. وقت ہوتا, مجلس سے ہوتی تو پھر غدیر کا خطبہ پڑھتا, یوں سامنے والوں کو دکھایا, من کنت مولا ہو, من کنت مولا ہو. علی اور رسول نے اکٹھے چہرہ اوپر کیا, من کنت مولا. زمین کی طرف جو کرے گا, من کنت مولا ہو. چاروں طرف سے آوازیں آنی شروع ہوئیں, ہمارا بھی علی مولا, ایسے ہمارا بھی علی مولا. 3.5 گھنٹے خطبہ. ذہن میں رکھنا وقت رکا ہوا ہے. دلیل اتنی وزنی دے کے جاؤں گا کہ کوئی بندہ صبح کو سوشل میڈیا پہ لفظ نہیں لکھ سکے گا. میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں, بھاگنا تو سیکھا ہی نہیں. دلیل تمہارے سروں پہ اتنی وزنی رکھ دوں گا, مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا. وہ سب روک دیا رسول نے, وہ بھائی کائنات کے نظام کو. رکا ہوا ہے نظام, سورج رک چکا ہے. سحر جہاں کرن پہنچی تھی وہی رک گئی, جہاں جہاں جو تھا وہی رک گیا. صرف فرش پہ نہیں, عرش پہ. جس نے پیدا ہونا تھا ہو نہیں رہا, جس نے مرنا تھا مر نہیں رہا. رک گیا نظام, کام رکا ہوا ہے. خطبہ پڑھا چاہ چکا. اب یہ کیا ہوا, زبان سے سب سے کہلوا دیا کہ کہہ دو نا, رسول کا خیمہ نصب کرو علی کا. مالی کا خیمہ نوری خیمہ نصب ہوا. سر پہ آئی نبیوں کی دستار. یہاں کھڑا ہوا جبریل, ایک شہنشاہ دوسرے بادشاہ کو نظام دے رہا ہے. سلطنت الہیہ کا اگلا وزیر اعظم. ملائکہ رکے, سر پہ آئی نبیوں کی دستار. امیر کا خیمہ نصب ہوا. رسول نے اعلان کیا, ایک صحابی آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ. پوری ذمہ داری سے غدیر پڑھ رہا ہوں. میں جتنے سجدے کروں اپنے مالک کے وہ کم ہے. مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. تو چل یار, دشمنی میں سنیں گے, حق کی بات تو سنیں گے, تھوڑی دیر برداشت کر کے سنیں گے. علی ان کے گھر بھی تو پہنچے گا نا, تو نہیں لیں گے نا, رات تو بستر پہ لیٹ کے سوچیں گے نا. دشمنی تو ہم کرتے رہے, کہہ تو حق ہی گیا ہے نا. نظام رکا ہے. فرمایا ایک آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ. طریق سے پڑھ رہا ہوں غدیر, فزیکلی بیعت کروائی گئی علی کی, وربلی نہیں, زبانی اقرار نہیں, نا بیعت کرو علی کے ہاتھ. کیونکہ رسول
خطبے میں کہہ چکے تھے علی کبیر میں واجب, علی کی ولایت ہر مرد و زن پہ واجب کا اقرار تھا. علی بیٹھے ہوئے, ایک ایک صحابی آ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑھی تھی, کم از کم کتنی پڑھی تھی؟ 80,000, زیادہ سے زیادہ 1,25,000. 80,000 بھی کم نہیں, 1,25,000 بھی کم نہیں. 80,000 میں اگر سب نے فزیکلی بیعت کی, ایک بندے کا کراؤڈ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم از کم دورانیہ 1 منٹ. 80,000 بندہ تھا, 80,000 منٹ. 1.25 بندہ تھا, 1.25 منٹ. مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت. عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا. امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے. منہ میں نہ کوئی مستور آتی تو اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتے, جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا. ہاتھ میں کپڑا رکھ کے بھی کوئی آگے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یوتا ہے رقم تطہیرہ ہیں. یوں امیر ہاتھ رکھتے, مستور آتی وہاں پہ ہاتھ رکھتی. مرد بھی بیعت کر رہے تھے, عورتیں بھی بیعت کر رہی تھی. لوگ اب انتظار میں تھے کسی طریقے سے, باری کا انتظار تھا نا سب کو, بہانہ ملے, بیعت نہ کرنی پڑے. اور مستورات کے لیے میں نے بیعت کا طریقہ بتائی, یوں. مردوں کے لیے یوں نہیں تھا. کیسے بیعت ہوئی؟ ایسے. یہ بیعت معصوم نہیں لیتی, یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں. ایسے بیعت ثقیفہ سے شروع ہوئی. 8ویں شہنشاہ کو جب مامون رشید نے ولی عہدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لگا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں. امام نے یوں ہاتھ کیا, اس نے کہا بیعت کروائیں. امام نے کہا کروا رہا ہوں. اس نے کہا ایسے کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. دلیل پڑھو مولوی کی زبان سے نہیں, مولا کی زبان سے. مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. اس نے کہا ہم ہاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے آپ ہمیشہ ہماری تذلیل کرتے ہیں, میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ معصوم کسی آگے یوں نہیں کرتا, اس کی کوئی نص قرآن میں ہے. امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا. خدا کہتا ہے ید اللہ فوق بایدیہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. وہ ہاتھ غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا, ایسے اٹھایا. دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک, اگر اگلی 17 آپ نے ہضم کر لی. آتے رہے, بیعت ہوتی رہی. اب بندے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلے. ہم رسول سے گئے, اب انتظار میں ہیں. اب صدر پڑھنے لگا ہوں, جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا. اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ بندوں نے آگے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں, اس انتظار میں ہے کہ اذان ہو, ہم مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیں. ابھی تک اذان نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو رہی تب تک وقت نہیں. پاؤں کی مٹی چھوڑنا تک بیعت نہیں کرو گے. شاہ رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, نماز پڑھنے کے بعد بھی تو بیعت ہو سکتی ہے. فرمایا یاد نہیں, اس نے سورہ طلوع نہیں کیا تھا جب تک بلال نے علی اور ولی اللہ نے بلال علی اور ولی اللہ نہ پڑھے. اللہ سورہ طلوع نہیں کرتا. تو نے کہا ہاتھ ہو گئی تیرے بھائی علی کی ولایت اتنی ضروری ہو گئی تو کہتا تھا نماز واجب ہے, اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے. چہرے کے تیور بدلے. رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا, تمہاری نماز ہے کیسے؟ ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی ولی اللہ پڑھا تو نے انگلی کا اشارہ کیا, نظام کائنات میں چلنا شروع کیا. ادھر نظام کائنات چلا, ادھر نبی نے کہا پچھو مسلح. ادھر اذان میں آیا کہ اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر علی اور ولی اللہ کی پہلی اذان غیر کے میدان میں گونجی. نبی مسلح پہ تھے, نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے, اس کے چہرے پہ خوشی تھی. تو کیوں آیا ہے؟ میں خدا کہتا ہے اليوم اکملت لکم. اب ہوا ہے دین مکمل, اب ہم نے کیا ہے دین مکمل, اب ہم نے دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی. تو کی آواز جبریل اس سے کہ اب راضی ہے. آواز آئی رضیت لکم الاسلام دینا, اللہ اسلام سے راضی کیا ہوا. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا. بندے مکے میں بت چھوڑے, اللہ راضی نہ ہوا. مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے روزے رکھتے رہے, اللہ راضی نہ. بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا, اللہ راضی نہ ہوا. ادھر بندوں نے علی اور ولی اللہ پڑھا, خدا نے کہا اب راضی ہو گیا. اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا, علی اور ولی اللہ. میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں, 7 بندے چپ ہیں, 7 بندے چپ ہیں. میری کوشش ہے کہ میری اگلی اذان میں رکوع تک وہ آ جائیں, ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی. راضی ہو گیا اللہ. مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی, وہ کہے گا غدیر. لڑنا نہیں, ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں, علی ولی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں. بڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا, وہ کہیں گے غدیر میں. پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا, ہماری عبادت قبول کر لیتا.